معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے عوام پر مشکل وقت میں وفاداری نہ نبھانے اور انہیں تنہا چھوڑ دینے کا الزام سختی سے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا موقف حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ اس کے برخلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر 4 دہائیوں پر پھیلے سیاسی کیریئر کے باوجود میاں صاحب زمینی حقائق کا ادراک نہیں کر پائے تو اس میں قصور عوام کا نہیں بلکہ ان کا اپنا ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں بلال غوری کہتے ہیں کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ میں دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے گلہ قوم سے بھی ہے۔ ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا گیا اور قوم خاموش بیٹھی رہی۔ اس سے پہلے جب نومبر 2007 میں نواز شریف جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس لوٹے تو تب بھی انہوں نے یہ شکوہ کیا تھا کہ آپ لوگ کہتے تھے میاں صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر جب میں نے قدم بڑھانے کے بعد پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ دراصل میاں صاحب خود ایک جز وقتی انقلابی ہیں، ان کی سیاست کو سمجھنا ہم جیسے قلمی مزدوروں کی بس کی بات نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے حال دل بیان کیا ہے تو عوام کا مقدمہ بیان کرنا ضروری ہے۔ بیشتر سیاستدانوں کی طرح نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے، مگر جب انہوں نے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا تو عوام نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، 2/3 اکثریت سے دوسری بار سربراہ حکومت بنایا۔ اس دوران آپ نے بحریہ کے کمانڈر ان چیف کو گھر بھیجا، صدر مملکت کی چھٹی کروائی، چیف جسٹس کو رسوا ہو کر سبکدوش ہونا پڑا، آرمی چیف سے استعفیٰ لے لیا گیا، ایٹمی دھماکوں پر امریکہ کا دباؤ آیا مگر قوم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی۔ آپ نے قرض اتارو ملک سنوارو مہم کا آغاز کیا تو لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے، مگر آپ نے چپکے سے ڈکٹیشن لینا شروع کر دی۔ کارگل کی ناکام مہم جوئی کے بعد توقعات یہ تھی کہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا اور جنرل پرویز مشرف کو اپنے کیے کی سزا ملے گی، مگر آپ کے والد گرامی نے اسے اپنا چوتھا بیٹا بنا لیا۔ آپ پرویز مشرف اور ان کی اہلیہ صاحبہ کو اپنے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے لے گئے۔ انہیں احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی بجائے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی تعینات کر دیا گیا۔ کہتے ہیں جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنا منہ پر مار لینا چاہیے، مگر آپ نے 12 اکتوبر 1999 کو نہ جانے کیا سوچ کر مکہ بازی کا فیصلہ کیا اور پھر منہ کی کھائی، مگر عوام نے پھر بھی وفاداری کی لاج نبھائی۔ بلال غوری نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے جو درباری اپنے گرد جمع کیے تھے وہ بے شک ساتھ چھوڑ گئے، مگر عوام کی اکثریت آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ ڈکٹیٹر کے غیر قانونی اقتدار کو چیلنج کرنے والوں نے اس گستاخی کی بہت بھاری قیمت ادا کی، مگر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو قائد انقلاب حاکم وقت سے ڈیل کر کے جدہ کے سرور پیلس میں پہنچ چکے تھے۔ اس کج ادائی اور بے وفائی کے باوجود دیوانوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جنرل پرویز مشرف کسی رعونت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو قصہ پاری نہ ہو چکے ہیں، ان کی سیاست ختم، اب وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آ سکتے، لیکن یہ عوام ہی کی طاقت تھی کہ آپ کی جلا وطنی ختم ہوئی۔ پاکستان واپسی پر فقید المثال استقبال ہوا۔ مسلم لیگ نون سب سے بڑے صوبے میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ 2013 میں عام انتخابات ہوئے تو نہ صرف پنجاب بلکہ وفاق اور بلوچستان میں بھی آپ کو حکومت بنانے کا مینڈیٹ ملا۔ آپ کے پاس 2 راستے تھے، مزاحمت یا مفاہمت۔ یا تو آپ سب کچھ فراموش کر کے آگے بڑھتے یا پھر نتائج کی پرواہ کیے بغیر آئین توڑنے والوں کو نشان عبرت بنا دیتے، لیکن آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر کی پالیسی اختیار کی۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ تو درج ہوا، مگر پھر اقتدار بچانے کے لیے اسے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اقتدار سے تو محروم ہوئے ہی، عزت سادات بھی گئی۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ لہٰذا اگر 40 برس پر محیط سیاست کے باوجود آپ زمینی حقائق کا ادراک نہیں کر پائے تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ سے محلاتی سازشوں کا ادراک نہیں کیا گیا، عدلیہ کا اونٹ پارلیمنٹ کے خیمے میں داخل ہونے دیا گیا تو عوام سے کیا گلہ ہے؟ آپ نے جب مجھے کیوں نکالا کی صدائیں بلند کی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو کیا عوام نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ لیکن آپ اس مہم جوئی کی آڑ میں سودے بازی کی کوشش کرتے رہے۔ آپ نے سیمسٹر انقلابی بننے کا فیصلہ کیا، جب دل چاہا بریک لے لی، کچھ وعدے کیے جاتے، یقین دہانیاں ہوتی تو آپ خاموش ہو جاتے۔ اس دوران آپ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے چابی والے کھلونے بن گئے، غیر سیاسی قوتوں سے ہاتھ ملایا، جس کے سبب بیمار ہوئے تھے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے لگے۔ وہی بیساکھیاں جن کے تانے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو دیا کرتے تھے، انہی کے سہارے آپ نے حکومت گرائی۔
اور آپ کے بھائی جناب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ پی ڈی ایم کے اس دور حکومت میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ اگر میں کارہائے نمایاں گنوانے بیٹھوں تو یہ صفحات کم پڑ جائیں گے۔ انہیں خدمات کے عوض آپ کی جماعت کو پھر سے حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ بلال غوری کے بقول عوام کا خیال تھا کہ میاں نواز شریف سیاستدان کی بجائے مدبر اور لیڈر بن کر سوچیں گے، اس لولی لنگڑی حکومت کو ٹھوکر مار دیں گے اور ڈکٹیشن نہیں لیں گے، مگر آپ نے رسوائی اور جگہسائی سمیٹنے کے باوجود انکار نہ کیا۔ بلا شبہ کسی بھی سیاسی جماعت کی تک و تاز کا مرکز و محور اقتدار ہی ہوا کرتا ہے، لیکن کس قیمت پر، یہ بات آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ بلال نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میاں صاحب اب آپ ہی بتائیں، عوام وفادار نہیں یا آپ دلدار نہیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔